बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अहवाल खैबर पख्तूनख्वा के साथ मैं वाजिद होती आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अपना कैमरामैन कामरान दुरानी भी मौजूद हैं। आज हम बजट के हवाले से बात करेंगे अवाम उन्नास के साथ कि उसकी राय क्या है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है, बहुत लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। लिहाजा हम इस बाज़ार में मर्दान के बाज़ार में घूमे फिरेंगे और मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ लाइफ से मिलेंगे, मुख्तलिफ तिब्क़ फ़िक्र के लोग से मिलेंगे, उन लोगों की राय लेंगे कि आया ये बजट ये जो वफाकी हुकूमत ने पेश किए क्या ये बजट अवामी दोस्त बजट है, और इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत का बजट आने वाला है इस हवाले से लोगों के क्या तवक्कुआत हैं। आगे जाते हैं, इन लोगों से उनकी राय लेते हैं। इस वक्त हम मर्दान में खड़े हैं, मर्दान पाकिस्तान चौक में, और लोगों से पूछ रहे हैं कि बजट के हवाले से उसकी क्या राय है। मशर ये बताएं कि क्या राय है आपका बजट के हवाले से? बजट तो हमने सुना भी नहीं है कि किस तरह हुआ है किस तरह नहीं हुआ है। बजट जो है जो ये गरीब आवाम के लिए बहुत बेकार और मुसीबत वाला बजट है। बहुत इजाफा हुआ है इस महंगाई में, तो गरीब आवाम का किस तरह गुजारा होगा। हाँ, इमरान खान तो कह रहे हैं कि ये रियासती मदीना है। इमरान खान जो बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ है। वो इसलिए कि हम 1/8/2018 से रिटायर हो चुके डिस्ट्रिक्ट मर्दान से। अभी तक हमारा न पेंशन है न फंड है, और तकरीबन 39 साल हमने नौकरी की है। जब किसी के पास हम जाएंगे तो वो पूछ ले उधर जाए, जो उधर जाएंगे तो वो पूछते हैं कि उधर जाएं। तो इस तरह हमारे कुछ भी नहीं बन सकता। अभी तक हम हाई कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट में केस भी जीते हैं, और उसका भी अभी तक कुछ मालूमात नहीं है। अरे काका, ये बताएं कि महंगाई कुछ काबू में आ गई है या महंगाई का जन और भी मतलब मोटा और बड़ा हो गया? महंगाई तो बड़ा हो जाते हैं, हर वक्त महंगाई आगे जाते हैं। वो गरीब आदमी जो 500 रुपये कमाई करेगा ना, फिर उसको 1,000 रुपये खर्चाते हैं। 500 किधर से लाते? 5,000 6,000 रुपये किराई वाला मांगते हैं, और 1,000-1,500 रुपये बिल वाला आते हैं। इस तरीके से काम चलते कैसे चलेगा गरीब आदमी? अच्छा, आप क्या काम करते हैं चाचा? हम ड्राइवर है। हम ड्राइवर करते हैं, थक गया हमने, बिल्कुल सारा काम छोड़ दिया है। और कौन सी चीज़ का ड्राइवर है? ये मतलब ट्रक ड्राइवर वही है या कोई? नहीं, टोयोटा का। पहले जब आप कमाई करते थे तो मतलब बीवी बच्चे खुश होते थे, अब खुश हैं या नहीं? हम अकेला था, अभी बाल बच गया, वो भी पूरा नहीं कर सकते। पहले हम अकेला मजदूरी करता था, सब निज़ाम सही चलता था जी। नहीं, घर का निज़ाम सही है कि नहीं? अभी किधर सही होगा? अभी महंगाई बहुत है। बीवी आपसे खफा होती है या खुश होती है? यार ये क्या लाते हैं, आप खुद समझदार आदमी है, देखो हर चीज़ महंगा है, डबल हो गया। तो अभी जो बजट वफाकी हुकूमत ने अनाउंस, इमरान खान बोलते गुजारा करो सब कुछ ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ, बस से मुँह से बोलते हैं गुजारा हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। गरीब लोग बहुत तंग हो गया, रोड पर निकल गए, हर चौक में देखो सवाल मांगते हैं, मांगने वाला सार बन गया। मुसलमानी से आदमी बिल्कुल छुटका गया इस हालात में। चाय सस्ता हो, घी सस्ता हो, आटा सस्ता हो, मजदूरी मिल जाते हैं, आदमी ले सकते हैं बच्चों के लिए। अब मैं क्या करेगा? अच्छा, आप ड्राइवर हैं तो जब पहले आप मजदूरी लेके आते तो बीवी खुश होती थी, बच्चे खुश होते थे, अब खुश हैं या आपसे भी खपा है कि यार चलो बहुत महंगाई है, इस पैसों पे गुजारा नहीं हो? नहीं हुआ ना, खुद बोलते हैं, हर आदमी को ये बोलते हैं, वही गुजार नहीं होते। 20 दिन से मैं दिहाड़ी के लिए आता हूँ, आज तक मुझे काम नहीं मिला, और घर में बीमारी है। मेरे 4 बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए, उनके लिए मैं कहाँ से बीमारी के लिए पैसे ले आऊँ? वो 12,000 रुपये ना मुझे पहले मिले ना अभी मिले मुझे। अभी मेरा कार्ड वो जो फार्म गया हुआ है, कहता है कि बीवी का कार्ड का नंबर भेज दो, तो मेरे पास तो नादरा जाने के लिए खर्चा नहीं है, तो मैं कहाँ से कार्ड बनवाऊँ? हाँ, नहीं है। अभी मर्दान में आया था, मैं तकरीबन 20 दिन, आपको पूछा 20 दिन से ज़्यादा हो गया मेरा काम नहीं लगा हुआ। दिहाड़ी 700 रुपये दिहाड़ी है मजदूर का। 700 में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना जी, कहाँ गुजारा हो रहा है? कम से कम 1,000-1,200 मजदूरी हो तो फिर गुजारा बनेगा इस रेट से। बड़ी मेहरबानी जी। आप लोगों ने सुना कि जो ज़ुबान खल्क है वो ये है, वो कह रहे हैं कि जो बजट पेश हुआ है उससे हम मुतमईन नहीं हैं, और जो आने वाला है उससे भी हमारी उम्मीद नहीं है। आगे जाते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं।
امید ایسے نہیں ہے کہ اس کو غریب کو سکون ہے یا وہ غریب کو اس کو پیدا کی چیز آئے. اچھا چاچا جی آپ کیا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ؟ میرا تو بلڈنگ مٹیریل ہے, روزگار ہے. اس حکومت نے اتنا ناکام حکومت ہے. ہم پشاور سے 6000 اینٹ گاڑی میں لاتے ہیں. اس نے وزن کم کر دیا, وزن کم کر دیا تو 6000 سے 4000 پر گاڑی والا وہ کرایہ مانگتا ہے, مزدور وہ کرایہ مانگتا ہے. اینٹ بھی زیادہ مہنگا ہو گیا, 6000 سے 5000, 6000 سے 12000 تک ہو گیا. تو اس حالات میں آپ کا گزارا ہو رہا ہے؟ کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ نہیں, لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب خواتین کا جو میک اپ کا سامان ہے وہ ارزان ہو چکا ہے, وہ مہنگا نہیں ہے. ہم آٹا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور خواتین کو کیسے. اچھا آپ کی مسز, آپ کی جو وائف ہے نا, آپ کی جو وائف ہے وہ اب مطلب پہلے کے مقابلے میں جو آپ کی آمدنی ہے اس سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ خوش کیسے ہے, وہ تو جانتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ پہلا کیسا روزگار دے. ابھی اس لیے نہیں مانگتے, وہ چیز ہے, خواہش ہے اس کی. شوہر کو بھی دیتا ہے کہ پہلا تو روز میں 2-3 ہزار مزدوری کرتا ہے, اب 500 بھی نہیں ملتے. اور آٹا جو ہے وہ 600 پڑتا ہے, اس 1200-1300 پڑتا ہے. آٹا لاؤ گا کہ بیوی کو سرخی و پاؤڈر لاؤں گا. ناکام حکومت ہے, ایسے حکومت نہیں آتے. ہم امید رکھتے ایسے, وہ ایسا نہیں کرتے. ناکام حکومت ہے, غریبوں کا تباہی ہے, مہنگائی ہے, غریبوں کا تباہی, سارے لوگ پریشان ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ بجٹ ہیں, بجٹ سے آپ مطمئن ہیں جو صوبائی حکومت کا بجٹ آ رہا ہے؟ نہیں, وہ تو غریب کے لیے ٹھیک نہیں ہے, امیر کے لیے ٹھیک ہے نا, سرمایہ دار کے لیے ٹھیک ہے. اس کو ٹیکس ختم ہو گیا, ٹیکس ختم ہو گیا, غریب کو کچھ بھی ریلیف نہیں ملا. غریب کے پیچھے اور بھی مہنگائی بڑھ گئی. مطلب آٹا سے سستا ہونا چاہیے, چینی سستا ہونے. غریب کا تو یہ روزمرہ کی اشیاء جو استعمال میں آتے ہیں. نہیں, غریب کے لیے نہیں. غریب کا تو وہ دیہڑی ہے, 15,000 روپے میں دیہڑی ہے, اور خرچہ اس کا 35,000 ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ مطلب ایک مہینے میں آپ 20,000 ملیں گے. تو 20,000 ملیں گے, تو 20,000 کس کو ملیں گے؟ 20,000 تب ملیں گا جب سرکاری لیبر کا جو افسر ہے وہ آئے گا, وہ کارخانے کا مالک کے ساتھ بیٹھے گا کہ اس کو بھی اتنا سیلری دو. تو وہ تو کارخانے کے مالک سے پیسے کاتے ہیں اور غریب کو اور بھی نیچا کرتے ہیں. میرا تو گزارا ہو رہا ہے, میرا تو اپنا روزگار ہے, لیکن غریبوں کا تو گزارا نہیں ہو رہا. میں تو ٹھیک ہوں, میرا تو کام ٹھیک ہے, میرا تو اپنا روزگار ہے. اکٹھا ہو جاتے ہیں, وہ کچھ بیپاریوں کو کرتے ہیں, کچھ گھر لے کے جاتے ہیں, اور کروڑوں کا پیسہ ہے ادھر سبزی والے کے پیچھے رہ گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ لاک ڈاؤن کا وجہ. 1 سال لاک ڈاؤن ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ پیسے ہمارے پاس نہیں, ہم نے پیسے کھائے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ گاڑیاں سستی ہو گئی, آپ کا کیا خیال؟ تو گاڑیاں تو کھانے کی چیز نہیں ہے. گاڑیاں تو ہر کسی کا وس میں کا بات نہیں ہے نا. چھوٹی گاڑی 5-10 لاکھ روپے کا ہے. گاڑی میں تو وہ لوگ سفر کرتے ہیں جس کا بینک بیلنس ہو, جس کا اپنا روزگار ہو. گاڑیاں تو ہمارے لوگوں کا کام نہیں ہے نا. ہم کو تو ریلیف چاہیے کھانے کی چیزوں میں, دوائیوں میں. ہمیں کانوں کی چیزوں میں, دوائیوں میں یہ ریلیف چاہیے. ہمیں تو گاڑیاں نہیں چاہیے. اگر ہمارا بس ہوگا تو ہم گاڑی اگر 8 لاکھ پہ لیں گے تو 9 لاکھ پہ لے لیں گے. ہمارا تو روزمرہ کا کام ہے یہ چنچیوں پر بیٹھنا, 10-20 روپے دینا, گھر چلے جانا. ہم گاڑیوں پہ کیا کریں گے؟ اگر گاڑیوں پہ ٹیکس کم ہو جائے تو امیر کے لیے ہوگا. کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے 350 گھر اور 1 کروڑ نوکریاں, اور وہ جو 350 ڈیم بنے رہے, کیا وہ اس کا وعدے وہ کہاں گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ریاستی مدینہ ہم بناتے ہیں. کیوں؟ اچھا یہ بتائیں, یہ جو بجٹ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ بجٹ سے مطمئن ہیں؟ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں؟ بجٹ تو اس بھائی نے جو کہا تھا کہ بجٹ سے ہم
خوش نہیں ہے کیونکہ یہ امیروں کے لیے اس پر جو ٹیکس ہے امیروں کی طرف سے وہ ختم ہو جا رہا ہے. بجٹ میں تو یہ ہونا چاہیے کہ غریبوں کو روٹی سستا کرے, اور یہ جو روٹی کی جو معمولات ہے اور غریبوں کے جو ضروریات ہے وہی سستا کرے. ہماری روڈ کو ہم کیا کریں, اور گاڑی کو ہم کیا کریں, گاڑی کے یہ ٹیکس لگائے یا نہ لگائے, لیکن غریبوں کا جو مسائل ہے وہ حل کرنا چاہیے. اور کل یا پرسوں وہ جو پارلیمنٹ میں ہنگامی تھا, یہ لوگ جو ہے جھگڑے کر رہے تھے اور ایک دوسرے پر کاغذات مار رہے تھے. تو یہ ہم بجٹ کے کاغذات, یہ جو ہمارے بڑے تھے, ہم کہہ رہے کہ ہم اس مسلمان کا حکمران ہے, تو یہ حکمران جو ہے اس طرح نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہم کو شرم میں آ رہی ہے. باہر لوگ جو ہے وہ کہہ رہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے حکمران ہے, کیونکہ یہ حکمرانوں کا یہ جو دھرنا تھا یہ پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ کی گستاخی ہوئی ہے, اس کا وہ کیا جواب دے. بڑی مہربانی. اچھا, دوائیاں سستی ہو گئی یا نہیں؟ جو چیز بے نظیر کی حکومت میں 52 روپے میں تھی, اس کی حکومت میں 100, نواز شریف کی حکومت میں 100 ہو گئی. اس نے ڈبل کر دیا. نہ سارے صحیح ہے, لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں صحیح. بس صوبائی بجٹ آ رہا ہے, تو بجٹ تو ان کے لیے ہے نا, ہمارے لیے تو نہیں ہے نا. کل صوبائی بجٹ آ رہا ہے, آنے دو نا. وہ تو کوئی روک سکتا ہے, نہیں کوئی روک سکتا ہے, نہیں روک سکتا. بس تھینک یو. مہنگائی زیادہ ہے, غریب جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے چوری پہ آ گیا ہے. اس کے بعد ڈکیتی سب کچھ چور ہو جائے گا. مین ریزن جو ہے نا بدامنی کا, وہ مہنگائی ہوتا ہے. جب مہنگائی نہیں ختم ہوگی تو بدامنی ختم نہیں ہوگی. جس کے پاس جو تھا وہ تو, اس کا جو سسٹم ہے نا, آج یہ چیز جو ہے نا 2 روپے کا ہے, اس نے 2 پہ بیچ دیا, 2 پہ نہیں لایا, پھر یہ آگے سودا کرتا ہے 4 روپے میں, بیچتا 2 روپے میں, تو اس کا تو سارا چلا گیا. اچھا, دوائیاں سستی مل رہی ہے؟ دوائیاں نہیں, کدھر سے مل رہی ہے؟ جب یہ ٹیکس کم کرے گا تو آدمی کو سستا ملے گا نا. کیا غریب آدمی میڈیسن لے سکتا ہے, دوائی لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. کس طرح لے گا؟ 500 کا اگر یہ تو کہتا ہے کہ میں نے امیر کے غریب کے لیے یہ دیہڑی مقرر کی, تو یہ اپنے جیب سے دے گا. وہ تو میرے ساتھ دیہڑی کرے گا تو میں دوں گا نا, یہ تو نہیں دیتا نا. اس نے تو صرف بول دیا نا. ابھی ایک اور جوان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے اپنی روزگار جو ہے چاول سے شروع کیے. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آیا اس کا گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بجٹ کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے. اچھا بھائی, یہ بتائیں کہ کب سے آپ یہ روزگار کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. ہاں جی, سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ میں یہ کاروبار تقریباً 24-23 سال سے پہلے کر رہا ہوں, جب چھوٹا تھا. ابھی الحمدللہ زندگی گزر گئی, بس وقت قریب آ رہا ہے مرنے کے لیے, کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے. جو بھی حکومت آتے پہلے کی طرح یہ وعدے کرتے کہ بھئی یہ کریں, ہاں کریں. اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ایمان سے, شاید آپ لوگوں نے ہمیں بھی دیکھا ہو کہ ٹیلی ویژن ہر کوئی آتا ہے, بس یہی کہتے ہیں بھئی یہ ٹھیک ہے. ہم نے بھی کہے ایمان سے ابھی تک یہ جو بجٹ نکلا ہے نا, یہ ہم کو چھوڑو, جس نے بیچ دیا اس سے کہیے کس طرح. اگر وہ ہمارے طرح کام کرتا یا روزگار کرتا تبھی اس کو تو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ اس کو تنہائی ملتی ہے. ابھی گھی کا دیکھا, ہمارا مسئلہ ہے گھی یعنی روٹی کپڑا مکان کے لیے کرائے کے پیسے نہیں ہیں, اور کپڑے الحمدللہ وہ بھی 500-600 روپے درجے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی بجلیاں نہیں ہے, کپڑے مہنگے. ابھی روٹی کے لیے گھی مہنگا, یہ لوبیا ہمارے غریبوں کا تھا وہ مہنگا. آٹا کھانے کے قابل ہی نہیں, اور جو کھانے کے قابل ہے وہ ہمارے پاس اس طرح کے پیسے نہیں ہوتے. لیکن کم سے کم آپ کو بجٹ نکالا ہے 22 کروڑ, یہ نہیں کہ آپ بجٹ نکالنے رہے, کم سے کم 6-7 کروڑ عوام جو ہے انتہائی غربت کی لکیر کے جی, اسی کا دھیان رکھنا چاہیے. ابھی یہ جو آپ نے 12,000 روپے کا نکالے, تو یہ 12,000 روپے بے شک ٹھیک ہے تمہارے, لیکن ہمارے اگر یہ ہمیں نہیں ملتے, اس کے بجائے ہمیں جس طرح یہ بجلی کا بل گھر پڑے, اسی طرح ہمارے لیے راشن بھی اس کا ہوتا نا تو بہت اچھا تھا.
بجٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ طالب علم بھی کھڑے ہیں مردان کالج میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا رائے ہے۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کون سے کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں بی ایس پولیٹیکل سائنس 8 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہم بجٹ کے حوالے سے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجٹ میں ہمارے لیے جو ہے فنڈ مختص کی جائے اسکالرشپ کے لیے، کہ ہم گورنمنٹ جو ہے پری ایجوکیشن پرووائڈ کرے، اور ہم جیسے جو غریب طلبہ ہے وہ آگے جو ہے پڑھ سکے اور ان کا مستقبل روشن کر سکے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ پولیٹیکل سائنس پڑھیں گے تو آپ آگے کیا کریں گے؟ مطلب سی ایس میں بیٹھیں گے، کون سے ایگزام میں بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم پڑھیں اور ہم تیاری کریں، پریپریشن کریں ایگزامینیشن کے لیے، سی ایس ایس جو ہے، پی ایم ایس جو ہے، اور ہم آگے جا کر جو ہے ملک کا خدمت کر سکیں۔ اچھا یہ بتائیں حکومت نے 9 ارب روپے تعلیم کے لیے رکھے ہیں، ترقیاتی فنڈز، تو کیا یہ تعلیم کے لیے اتنے پیسے کافی ہے یا کم ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ تعلیمی اداروں پہ لگاتے نہیں، ویسے نام کے لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے رکھے ہیں اتنے رکھے ہیں، پھر ہمیں اسکالرشپ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور مہنگائی تو اتنی بڑھ گئی ہے، تقریباً 500 گنا بڑھ گئی ہے ہر چیز۔ پہلے اس سے جو پہلے حکومت تھی وہ آٹا وغیرہ 750 پہ، اب 1400 پہ مل رہی ہے، بہت مہنگائی ہوئی ہے۔ بجٹ میں جو 9 ارب اس نے مختص کیا ہے تعلیم کے لیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے جو یہاں لیب سے ہم کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ بھی پراپر نہیں ہے، جو کیمیکل موجود ہے وہ بھی سر پورے بس ایکسپائر ہونے والے ہیں یا ایکسپائر ہوئے ہیں۔ ہم جو بھی ریئیکشن کرتے ہیں تو وہ پراپر رزلٹ بھی نہیں دیتا، اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پراپر لیب مہیا کرے تاکہ ہم اپنے آگے تمام تر پروسیس جو ہے نا اچھی طرح کر سکیں۔ پاکستانی شہری کی حیثیت سے بات کریں تو ایک طویل عرصے سے لوگوں میں یہ ایک بات چل رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ بعض معاملات میں ناکام ہو چکی ہے یا بہت بے شمار مسائل میں گرے ہوئے تھے، لیکن گزشتہ دنوں جس بجٹ کو پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے لوگوں میں کچھ اطمینان کی لہر پیدا ہوئی ہے، کیونکہ بعض اقدامات ایسے بجٹ میں حکومت نے سجیسٹ کیے ہیں کہ جو عام آدمی کے فائدے میں ہیں، اور عام آدمی اس کو ذرا ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، تعمیراتی انڈسٹری کو بہت زیادہ سہولت دی گئی ہے، جس ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بوسٹ اپ کر گئی ہے اور اس کو کھولا گیا ہے، جس سے روزگار لوگوں کو ملا ہے۔ اسی طرح سٹیل مل کو اگر ہم دیکھیں، کراچی سٹیل مل، اس کے ملازمین کو مراد دی گئی ہے اور اس کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان ریلوے ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 2-3 سالوں سے سرکاری ملازمین اور کم آمدنی والے لوگ جو تھے، جو بے شمار مسائل میں مبتلا تھے، اس کے مہنگائی کے حوالے سے نالاں تھے، ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تنخواہوں میں جو 10% اضافہ کیا گیا ہے فیڈرل حکومت کی طرف سے، یہ بھی ان ملازمین کے لیے ایک ریلیف ہے، جس کی وجہ سے ان کے آمدن اور اخراجات میں وہ توازن برقرار ہو جائے گا۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی سنا ہے کہ ود ہولڈ ٹیکس جو ہیں یا ود ہیلڈ ٹیکس جو ہیں وہ بھی تقریباً ختم ہونے والے ہیں، تو کیا اس حوالے سے مطلب تاجر برادری کو ریلیف ملے گا یا آپ لوگ جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں وغیرہ؟ ہاں، جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس سے بھی ہمیں ریلیف ملے گا، بالکل۔ یہ بھی ایک اضافی بوجھ تھا لوگوں پر اور یہ اس کو محسوس کیا جا رہا تھا، تو صرف اس سے نہیں بلکہ آپ دیکھیں کاروں میں بھی اس کو بھی ٹیکس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، یا پاکستانی جو موبائلز ہیں، زیادہ تر کمیونیکیشن جو ہے آج کل موبائل اور نیٹ اور لیپ ٹاپ اور ان چیزوں پر ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت مثبت اپروچ تھا حکومت کا کہ موبائل اگر سستے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اس کو خریدتے ہیں تو آن لائن ایجوکیشن میں یا اپنے ٹیچر سے استفادہ کرنے میں یا ڈیجیٹل لائبریریز تک رسائی میں ان کو آسانی ہوگی۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس سے بھی ہمیں سہولت ملے گی۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ تعلیم کے لیے وفاقی حکومت نے تقریباً 9 ارب روپے ترقیاتی فنڈز رکھے ہیں، کیا یہ کافی ہے یا کم ہے؟ اگر تعلیم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو دیگر چیزوں کے ساتھ اگر ہم اس کو لنک کریں یا اس کا موازنہ کریں تو تعلیم کے لیے یہ بجٹ اگرچہ ناکافی ہے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تعلیم پر زیادہ فوکس کریں۔ اگر کسی قوم کو آپ نے ابھارنا ہے، ان کو ترقی دینی ہے، ان کو اوپر لانا ہے، اس کی سطح کو اوپر لانا ہے، معاشرے میں ایک رواداری کو فروغ دینا ہے، تو تعلیم پر ہمیں بہت زیادہ رقم خرچ کرنا ہوگی۔ سر یہ بتائیں آخری کویشچن کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی انہوں نے آسانی کا کہا ہے کہ مطلب بہت آسانی اور سہولیات دیں گے، تو کیا اس میں کوئی فائدہ ہوگا لوگوں کو؟ بالکل جی، امپورٹ ایکسپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کئی دنوں سے مسلسل کہ تاجر برادری نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو کسان برادری ہے وہ بھی بہت خوش ہے۔
हम ये गिला ज़रूर करते हैं कि देखें आम मार्केट में, ओपन मार्केट में आलू जो है महंगे, टमाटर महंगा है। भाई मसला ये है कि हमारा ये जो पैदा करने वाला शख्स है उसकी हालत कब बदलेगी, उसकी प्रोडक्ट, उसकी चीज़ हम ख़रीदेंगे। तो अगर हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उसको रिलीफ़ नहीं देंगे, तो वो बेचारा तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो ये जो किसानों को कर्ज़े की सहूलत है, बिला सूद कर्ज़ा है, ये बहुत बड़ा इक़दाम है। ट्रैक्टर उनको देना है, जदीद मशीनरी इस्तेमाल वो करेंगे। वैसे भी हमारी ज़मीनें दिन ब दिन कम होती जा रही है, नई नई आबादी और कॉलोनियाँ बन रही है। तो अगर हम इस पर काश्तकारी पर और इस पर हम फोकस करेंगे, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हम खुद कफ़ील हो सकते हैं। जी दोस्तों, आसिफ अली साहब हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे, प्रोफेसर आसिफ अली साहब। उसकी राय क्या है बजट के हवाले से? सर ये बताएं कि मुलाजिमीन का इस बजट में कोई ख़ास फ़ायदा उसको मिला है या नहीं? जी, मुलाजिमीन तो काफ़ी अरसे से एक तशवीश का शिकार थे कि जो आइंदा बजट है इसके लिए हमारे क्या मराहत होंगे, या वो हमारा जो बेसिक जो मुतालिबा था वो इंक्रीज़ का था। एक तो डिस्पेरिटी अलाउंस का एक मसला था कि 25% था, और दूसरा जो है वो हमारा और भी हम तवक्को कर रहे थे, जिस तरह की मुल्क में महंगाई हो रही है और सरकारी मुलाजिमीन जिन मसाइल का शिकार है, तो बजट में ये जो ऐलान हुआ है कि 10% इंक्रीज़ है और इसके साथ साथ जो डिस्पेरिटी 25% है, इसके बारे में भी हुकूमत का एक ऐलान है कि इंशाअल्लाह मुलाजिमीन को इंशाअल्लाह खुशखबरी मिलेगी। तो यकीनन ये एक खुशाइन बात है और हम इससे काफ़ी हद तक मुतमईन है। तो अगर ये हो जाए तो यकीनन हमारी जो तशवीश है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे ख़्याल में इस मुल्क के मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे बुनियादी मसला जो हमारे जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तकरीबन 39% जो हमारे जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उन लोगों के साथ ये मसला है कि लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो हेल्थ कार्ड का इजरा है मेरे ख़्याल में ये एक जिसको हम अपने एक ये मज़मून में कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट के लिए, फ़लाही रियासत के लिए लोगों को तालीम और ये जो सेहत का कार्ड है, सेहत की सहूलियात देना, मेरे ख़्याल में ये एक इस हुकूमत की एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम है और यकीनन लोगों को इनसे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो मिलेगी। लेकिन हम ये है कि इसको जिस तरह ऐलान किया गया इसको अमली जामा पहनाना चाहिए और हेल्थ कार्ड जो है इसका दायरा जो है वसी करना चाहिए और इसकी जो मेडिसन और ये अखराजात इसका दायरा जो है वो वसी करना चाहिए। और इसके लिए एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो, मतलब ये है कि इसमें शफाफियत हो। इसके साथ साथ एक हेल्थ कार्ड के इजरा के साथ एक निज़ाम होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई मसला हो जाता है तो अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम होना चाहिए ताकि पता चले कि कहाँ तक मतलब इसमें लोगों को फ़ायदा है और किस तरह इसको लोगों के लिए मज़ीद कारआमद बनाया जा सकता है। सर ये बताएं कि प्रोविंशियल सेगमेंट में भी बजट इंशाअल्लाह 18 तारीख को पेश होगा, तो क्या आप कुछ पूरी उम्मीद है उससे कि मतलब उसमें भी कोई ख़ास ऐलानात होंगे, उम्मीद की बात? तो जी हाँ, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जिस तरह पहले जो है वो एक ऐलान उन्हें किया हुआ है कि इंशाअल्लाह आवाम के लिए भी खुशखबरी होगी और जो हमारे एम्प्लॉइज़ है जिस तरह के हमारे जो मुतालिबात है, तो यकीनन जो ऐलानात हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुशाइंद है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो उसको अमली जामा पहनाएंगे। तो यकीनन मेरा ख़्याल में ये बजट भी हमारे लिए अच्छा होगा इंशाअल्लाह। हम तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं प्रोविंशियल हुकूमत से भी कि वो इसी तरह जो है वो हमारे लिए जो हमारे मुतालिबात है 10% का और 25% का जो है वो इंशाअल्लाह वो करेंगे। हाँ, ये एक हमारे मुल्क में ये है कि एक बहुत बड़ा मसला था। ताजिर कम्युनिटी जो है वो तशवीश का शिकार थी और कि आप एक लिमिट था कि उससे ज़्यादा अगर आप पैसे बैंक से निकालते तो आपसे ऑटोमेटिकली 6% और 3% जो है वो आपसे कटौती होती थी टैक्स की मद में। तो ये है इस हुकूमत का मेरे ख़्याल में ये ज़बरदस्त और खुशाइन है, बहुत बड़ा ऐलान है कि ये टैक्स जो है अब ख़त्म किया जा रहा है। यकीनन ये ताजर बिरादरी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, आवाम के लिए ये खुशाइन कदम है और यकीनन ये हमारे मुल्क और आवाम की जो है वो फलाह के लिए ये एक बेहतरीन स्टेप है।